بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں امت پر، دونوں طرح کی جو امتیں ہیں، خاص کر کے جو امت اجابہ ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے اوپر جو آپ کے حقوق ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے ترغیب دی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، اور پھر آپ نے اس کی برکات بھی بیان کی ہیں، فیوزات بھی ذکر کی ہیں، اور دنیاوی اور اخروی جو سعادتیں ہیں، کامیابی ہے، ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے آپ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص ہے، آ کر کے وہ بتاتا ہے کہ دوسری طرف سے ایک دشمن ہے جو حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور کچھ جو ہے اس کی بات کو نہیں مانتے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دشمن سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، دشمن سے حفاظت کے لیے میں تمہیں آیا ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو کچھ لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں، جو اس کی بات کو مان لیتے ہیں تو وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں تو بچ جاتے ہیں۔ دشمن جو ہے جب حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ موجود ہی نہیں ہوتے، ان کی بچت ہو جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے۔ لیکن جو اس کی بات کو نہیں مانتے، اسے اہمیت نہیں دیتے، جھٹلاتے ہیں، تو دشمن ان پر حملہ کر دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے ہی ہے، میری مثال بھی ایسی ہے کہ میں لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتا ہوں، یعنی اے لوگو تم میری پیروی کرو، میری بات کو مانو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، عذاب دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی بات کو مانتے ہیں، تصدیق و تائید کرتے ہیں، وہ عذاب دوزخ سے بچ جاتے ہیں۔ اور جو شخص عذاب دوزخ سے بچ گیا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بن جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ معصیت کے مرتکب ہوتے ہیں، تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے اس بات کو واضح بھی کیا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بہتری چاہنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور مثال بھی دی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور جو میں پیغام لے کر کے اس کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک شخص جو ہے اپنے گھر میں، ایک بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا محل ہے، تو وہاں دعوت کا اہتمام کریں، ایک بہت بڑی دعوت ہو، بہت بڑا لنگر ہو، تو ایک شخص کو جو ہے بھیجا جائے، جا کر کے لوگوں کو بلا کر کے لائیں کہ فلاں شخصیت نے جو ہے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا ہے، تو تم آ جاؤ۔ تو جو اس کی بات کو مانتے ہیں وہاں آتے ہیں اور دعوت کھاتے ہیں، وہاں طرح طرح کی جو نعمتیں ہیں انہیں میسر آتی ہے، اور جو اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے وہ دعوت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے مثال دی، فرمایا کہ جو محل ہے، جو ایک بہت بڑا گھر ہے، فارم ہاؤس ہے، اس کی مثال جنت کی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا اہتمام کیا ہے، جنت کے اندر بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں، اور مجھے بھیجا ہے جا کر کے میری مخلوق کے پاس جائیں، اپنے غلاموں کے پاس جائیں۔ تو جن لوگوں نے جو ہے میری بات کو مانا، میری بات کی تصدیق و تائید کی، تو وہ جنت میں چلے گئے، اتباع اور اطاعت کرنے کی وجہ جو ہے جنت میں گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جو دعوت خاص ہے اسی سے جو ہے مستفید ہوئے۔ اور جن لوگوں نے میری بات کو نہیں مانا، انکار کیا، جھٹلایا، وہ اس نعمت سے محروم رہے۔ تو گویا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ترغیب بھی دے رہے ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھا رہے ہیں۔ جس طرح ایک اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے، فرمایا جس طرح ایک دیا ہے، دیا جو ہے وہ جل رہا ہے، تو اس کے اوپر پروانے جو ہے گر رہے ہیں، تو انہیں ہٹایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی جان جو ہے بچا سکیں، جلنے سے جو ہے بچ سکیں، لیکن وہ پروانے ہیں کہ کود پڑ رہے ہیں، یعنی اس کے ہاتھ میں، اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ تو فرمایا میری مثال بھی ایسی ہے، میں لوگوں کو عذاب دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں، اس سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں،
لیکن لوگ ہیں کہ اطاعت کرنے کی بجائے میری بات کو ماننے کی بجائے میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ حدیث ہے، اس کے علاوہ دیگر حدیث مقدسہ بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا نذیر العریان، میں تمہیں واضح طور پر اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک تو بشیر ہے یا مبشر ہے، خوشخبری سنانے والے، جنت کی خوشخبری اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنانے والے۔ دوسری جو ہے وہ نذیر ہے یا منذر ہے، یعنی عذاب دوزخ سے ڈرانے والے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود باقاعدگی سے مثالیں دے کر کے ہمیں اس بات کا احساس دلایا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، جو کہ آپ کا ہمارے اوپر حق ہے، اتباع کریں گے، آپ کی اسوہ حسن کو اختیار کریں گے، تو ہمیں برکات ملیں گی، بکثرت برکات ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم یہ حدیث بیان کر چکے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا کہ جو شخص میری سنتوں کو اپنا لیتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا کہ اتباع کرنے والا جہاں عذاب دوزخ سے بچتا ہے، دوزخ کی آگ سے جلنے سے بچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کو پاتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح اس دنیا میں اتباع کر کے، اطاعت کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بن کر کے رہا، قیامت کے دن جنت میں بھی آپ کا غلام رہے گا، اور اس غلامی کی بدولت جو ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہوگا۔ تو الغرض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کی کما حق ہو اتباع اور اطاعت کی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ محبت، حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ کی اتباع کریں، خاص کر کے جو آپ کی سنتیں ہیں انہیں اختیار کریں۔ سنتیں اپنانے کی صورت میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو آپ کی سنتیں نہیں ہیں اس سے بچ جاتا ہے۔ بدعتیں جو یعنی وہ اعمال جو شریعت سے ہٹ کر کے ہیں، جس کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے، کہیں جزیہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اس عمل کو جو ہے وہ ترک کر دیا جائے۔ اور جس عمل کیا جزیہ قرآن و حدیث میں موجود ہے تو وہ اگرچہ بدعت بھی ہے لیکن اسے بدعت حسنہ کہا گیا ہے۔ تو الغرض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں یا قرآن و حدیث سے استنباط کیے ہوئے مسائل ہوں، ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کیا جائے، دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حق ہے ہمارے اوپر، وہ حق بھی پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔